بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، آج بیان کرنا ہے اس مسئلے کا تعلق ہے خفین پر مسح کرنے سے۔ خفین پر مسح کرنا بالاتفاق تمام ائمہ کے نزدیک جائز ہے، ائمہ اربعہ کے نزدیک جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کے نزدیک خفین پر مسح کرنا جائز ہے۔ خفین وہ موزے کہلاتے ہیں کہ جو سارے مکمل چمڑے کے بنے ہوئے ہوں۔ ایک موزے کی قسم وہ بھی ہے جو مکمل چمڑے کی نہیں ہوتی، لیکن اس کے اوپر کے حصے پہ بھی چمڑا ہوتا ہے، نچلے حصے پہ بھی چمڑا ہوتا ہے۔ ان موضوع کو مجلد کہا جاتا ہے۔ مسح کرنا بالاتفاق سب کے نزدیک جائز ہے۔ ایک موزے وہ ہوتے ہیں جن کے نچلے حصے پہ چمڑا لگا ہوتا ہے، اوپر کے حصے پہ چمڑا نہیں ہوتا، انہیں منعل کہا جاتا ہے۔ ان پر بھی مسح کرنا سب کے نزدیک جائز ہے۔ البتہ جوربین پر مسح کرنا بھی علماء کے نزدیک جائز ہے، فقہاء کے نزدیک جائز ہے، اگر ان میں 3 شرطیں پائی جائیں۔ جوربین بھی موزے ہی کہے جاتے ہیں، وہ چمڑے کے نہیں ہوتے، لیکن چمڑوں کے موزوں کے مشابہ ہوتے ہیں۔ اگر ان میں 3 شرطیں پائی جائیں گی تو پھر ان پر مسح کرنے کی اجازت ہوگی۔ اگر ان 3 شرطوں میں سے ایک شرط بھی اگر نہ پائی جائے گی تو پھر مسح کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وہ 3 شرطیں یہ ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ موزے اتنے ثقیل یعنی موٹے اور دبیز ہوں کہ ان پر اگر پانی ڈالا جائے تو وہ پانی قدم یعنی پیر تک نہ پہنچے، یعنی ان موضوعوں سے پانی چھنتا نہ۔ اگر ان موضوع سے پانی چھنتا ہے، یعنی اگر اوپر ڈالا جائے گا پانی پیر کے اوپر، تو وہ موزے کے اوپر اگر پانی ڈالا جائے گا تو پیر تک پہنچ جائے گا، تو پھر ایسے موضوع پر مسح کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو یہ پہلی شرط ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ موزے اتنے مضبوط اور موٹے ہوں، انہیں پہن کر 3 میل شرعی چلا جا سکے۔ 3 میل شرعی کتنا ہوتا ہے؟ 3 میل شرعی کلومیٹر کے حساب سے 5.5 کلومیٹر تقریباً بنتا ہے۔ تو 5.5 کلومیٹر اگر ہم ان موزوں کو پہن کر پیدل چل سکیں اور وہ موزے نہ پھٹیں تو ان پر مسح کرنے کی اجازت ہوگی، اور اگر وہ پھٹ جائیں تو پھر مسح کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ موزے جنہیں آپ نے پہنا ہے وہ بغیر اپنی موٹائی اور سختی کی وجہ سے بغیر باندھے پنڈلی پر رک سکیں، اور اگر وہ اپنی موٹائی سختی کی وجہ سے بغیر باندھے پنڈلی پر رک رہے ہیں تو پھر ان پر مسح کرنے کی اجازت ہوگی، اور اگر نہیں رک رہے ہیں، نیچے آ جاتے ہیں، پنڈلی کو نہیں پکڑتے ہیں، تو ان پر مسح کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور یہ یاد رکھیے کہ یہ بغیر باندھے اپنی موٹائی سختی کا مطلب یہ ہے کہ ان میں پہلے سے کوئی پلاسٹک لگی ہوئی نہ ہو، لاسٹک لگی ہوئی نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ لگی ہو جو اسے کس رہی ہو، اور اگر اس میں ایسی چیز لگا دی جو اسے کس دے اور پنڈلیوں پر وہ جب پنڈلیوں سے وہ رک جائے تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ تو لہذا ایسے موضوع، یہ تیسری شرط ہے کہ اگر وہ اپنی سختی اور موٹائی کی وجہ سے بغیر باندھے پنڈلی پر رک رہے ہیں تو ان پر مسح کرنے کی اجازت ہوگی۔ تو لہٰذا 3 شرطیں اگر جوربین میں پائی جاتی ہیں تو خفین کے حکم میں ہو جائیں گے، اور ان پر مسح کرنے کی بالاتفاق سب کے نزدیک اجازت ہوگی۔ البتہ آج کل جو موزے چل رہے ہیں نائلون کے، اون کے اور بہت باریک موزے، ان پر مسح کرنے کی اجازت کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے ائمہ اربعہ میں سے۔ آج کل دیکھا جاتا ہے بہت سارے لوگ ان پر بھی مسح کر لیتے ہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے، ان کا وضو نہیں ہوگا، کیونکہ مسح کرنا ان پہ جائز نہیں تھا۔ لہذا اگر کوئی آپ کو یہ مسئلہ بتائے کہ ان نائلون وغیرہ کے موضوع پر بھی مسح کر سکتے ہیں، بالکل مت مانیے گا، کیونکہ قرآن و حدیث کے بالکل وہ خلاف ہے۔ تو بہرحال یہ سردیوں کا زمانہ چل رہا ہے، سردیوں میں عام طور سے لوگ خفین پہنتے ہیں، تو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ خفین پر بالکل مسح کر سکتے ہیں، بہت آسانی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس مسئلے کی اس کے مطابق عمل کرنا